السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 185 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الحجرات، آیت 1 سے آیت 18 تک، یعنی اینڈ تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کریم کے راستے پہ استقامت دے، ثابت قدمی کے ساتھ ہم سب اس راستے پر ڈٹے رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی والدین کو اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں بلند مقام پر اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے بھی ٹھکانہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات کو سمجھنے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں، اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں، آخر اس میں ہے کیا۔ تو حجرات دراصل یہ جامع لفظ ہے، پلورل ورڈ ہے، اور یہ حجروں کا جمع ہے۔ اور حجرے کیا ہوتے ہیں؟ وہ رومز ہوتے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے۔ تو چھوٹے چھوٹے رومز یا کمرے جو مٹی سے یا کھجور کے چٹائیوں سے یا کھجور کے پتوں سے تیار کیے جاتے تھے، جس کے اندر صرف اور صرف اتنی جگہ ہوتی تھی کہ صرف 2 لوگ لیٹ جائیں، بس اس سے زیادہ کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ انہی حجروں کو دراصل حجرات کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ یہ سورت دراصل مدنی سورت ہے، اور آپ جب کبھی انشاءاللہ جائیں گے مدینہ میں تو وہاں ایک مدینہ میں جو ایک جگہ ہے جہاں پر مدینہ میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے ماڈل انہوں نے بنا رکھے ہیں۔ تو اس ماڈل میں انہوں نے بنا رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور امہات المومنین کے جو حجرے تھے وہ کس طریقے سے ہوا کرتے تھے مسجد نبوی کے اندر۔ تو انہوں نے جو اس کے ایگزامپل یا ماڈل تیار کیے بالکل چھوٹے چھوٹے سے ہوتے تھے کہ بس ایک بیڈ کی ہی جگہ ہوتی تھی، یا بس انسان ایک بیٹھ جائے نماز پڑھ لے، اتنی سی جگہ ہوتی تھی۔ تو تقریباً یہ 7-8 حجرے ہوتے تھے، اور یہ کچے ہوتے تھے، اور اس پر ٹاٹ کے پردے پڑے ہوتے تھے۔ تو الحجرات یعنی حجرے کی جمع ہے، اور دراصل یہ سورت مدنی ہے۔ اس سورت کے 2 خاص بنیادی سبجیکٹ ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعظیم، ادب اور احترام کے ایٹیکیٹ سکھائے جائیں، اور ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ سب ان کو سکھایا گیا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کے ساتھ مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے، حقوق العباد ان کو کیسے ادا کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق، اتحاد قائم رکھنے کے لیے کن اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پہلا کیا اصول بتایا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عزت اور احترام کا معاملہ۔ پھر دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق، اتحاد قائم رکھنے کا معاملہ۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں پر ایٹیکیٹ سکھائے ہیں، اور ایک نہیں، 2 نہیں، بہت ساری چیزیں سکھائی گئی ہیں۔ ایسی صورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں بالکل آخر میں آئی ہے، اتنے زبردست اس میں احکامات دیے گئے ہیں کہ اگر واقعی میں انسان پہلا جیسا سورہ فاتحہ کی جگہ حجرات رکھ دی جاتی جو اس مصحف عثمانی میں، تو پھر لوگ قرآن مجید کہتے بہت جو ہے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، انسان بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں ہم نہیں قرآن نہیں پڑھیں گے۔ بہت زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں۔ جب قرآن کریم کا 90% حصہ انسان کے سینے میں سما چکا اور وہ قرآن کو سمجھ چکا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے احکامات دیے، یعنی جب اس کو جانچ پرکھ لیا، ہاں یہ واقعی میں بندہ نیک ہے، صالح ہے، یہ کر گزرے گا، اللہ کے احکامات کو مانے گا، تب اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ اور احکامات دیے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت دیکھیں، آیت نمبر 1 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ دراصل سورت کی شروعات کی جو 5 آیتیں ہیں ایک خاص موقع پر نازل ہوئی تھی۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے قبیلے کے بہت سے وفد یعنی گروپ آیا کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو آئندہ کے لیے قبیلے کا امیر مقرر فرما دیتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلہ تمیم کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ ابھی آپ نے ان میں سے کسی کو امیر بنایا نہیں تھا اور نہ اس سلسلے میں کوئی بات کی تھی، لیکن آپ کی موجودگی میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہما نے یہ مشورہ کر دیا کہ ان میں سے کس کو امیر بنایا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ نے ایک نام لیا اور حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے دوسرا۔ پھر دونوں بزرگوں نے اپنی اپنی رائے کی تائید اس طرح شروع کر دی کہ کچھ بحث کا جو انداز پیدا ہو گیا اور اس میں دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اس پر پہلی 3 آیتیں نازل ہوئیں۔ پہلی آیات میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جن معاملات کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے اور آپ نے ان کے بارے میں کوئی بھی مشورہ طلب نہ فرمایا ہو تو ان معاملات میں آپ سے پہلے کوئی رائے قائم کر لینا اور اس پر اصرار یا بحث کرنا آپ کے ادب کے خلاف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف ہے۔ کسی بھی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا مسلمانوں کے لیے درست نہیں ہے۔ تو دراصل یہ سب واقعات ہوئے، صحابہ میں اس طرح سے بحثیں چھڑی، تو الحمدللہ صحابہ کی بھی جو اس طرح سے بحث مباحثہ ہوتا تھا وہ بھی ان کے اپنے پرسنل کے لیے نہیں ہوتا تھا، ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہوتا تھا، وہ تو صرف اور صرف دین کی ہی بھلے کی باتیں سوچتے تھے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا سب دین اور اللہ اور رسول کی خاطر ہوتا تھا، لیکن اللہ کی مشیت کے مطابق یہ سارے معاملات واقعات ہوئے تاکہ امت کے جو مسلمان ہیں، امت محمدیہ ہے، ان کی بھی رہنمائی ہو سکے ان واقعات کے ذریعے۔ تو اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں۔ تو دراصل آپ سے اور ہم سے خطاب ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ کیا خطاب ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ تو لا تقدموا بین یدی اللہ، تو اس سے معنی یہ ہے کہ اللہ سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، یعنی اپنی کوئی بات یا کوئی کام اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ کرو۔ تو اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا بنیادی تقاضا بیان کیا گیا ہے کہ جب تم اللہ کو اپنا رب اور رسول اللہ کو اپنا ہادی اور رہبر مانتے ہو تو پھر ان کے پیچھے چلو، آگے مت بڑھو، اپنے فیصلے خود ہی نہ کرنے لگو، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا حکم دیا ہے۔ تو یہ حکم دراصل جو اس آیت کا حکم ہے لا تقدم، تو دراصل اس جو یہ حکم ہے مسلمانوں کے انفرادی معاملات میں بھی ہے اور اجتماعی معاملات میں بھی ہے۔ کسی بھی شخص کو خواہ وہ کوئی عالم ہو یا امام ہو یا پیر فقیر، یہ حق حاصل نہیں اور نہ ہی کسی جماعت یا پارلیمنٹ کا حق ہے کہ وہ اپنی طرف سے شریعت بنائے، کسی کام کو حلال یا حرام کہے یا باعث ثواب یا گناہ قرار دے۔ اگر کوئی کسی کو یہ حق دیتا ہے تو وہ اسے اپنا رب بناتا ہے۔ تو جو اللہ نے اور رسول نے حکم دے دیے ہیں بس کیا کرنا ہے، انہی کی ہی بات کو ہمیں ماننا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ اس بات کو مانو، اس شریعت کو فالو کرو، تو نہیں، دراصل پھر کیا ہے، اس طرح سے اگر کیا تو یہودیوں نے بھی تو یہی کیا تھا، انہوں نے کتاب اللہ کو پیچھے رکھا، اپنے علماء اور احبار کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا، یعنی انہوں نے ان کو حرام اور حلال کے حق دے دیے تھے۔ تو حرام اور حلال کا تو حق کس کا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے۔ آیت 2 دیکھیں، اے ایمان والو اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اوپر نہ کرو اور نہ اس سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو یہ آیت بہت ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، بہت ہی ڈرا دینے والی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین، پھر ہی ایمان والوں سے خطاب ہے، اور دوسرا یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم ایک اور دیا ہے کہ لا ترفعوا، اے ایمان والو نہ تم بلند کرو اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر، ولا تجہروا، نہ تم جو ہے ظاہر کرو اور نہ اپنی آواز کو اتنا بلند کرو، لہو بالقولی کجہری بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، اور
اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ اس سے اونچی آواز سے بات کرو. نہ آواز اونچی کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات کرنا ہے. 2 حکم دیے گئے. اور جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے جیسے تم آپس میں نا ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو نا, تمہیں اس طرح سے بالکل بھی بات نہیں کرنا ہے. بات کیسے کرنے ہیں؟ ادب اور احترام کے ساتھ میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو پچھلی آیت میں ایمان والوں کو اپنے قول اور فعل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے سے منع فرما دیا. اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولنے کی کیفیت میں بھی آپ سے بڑھنے کو منع فرما دیا. یعنی کہ پچھلی آیت میں قول اور فعل یعنی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر جانے کو منع کر دیا. یہاں پر اب کیا معاملہ ہے؟ آواز کو بھی بلند نہیں کرنا ہے. چنانچہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی یا آپ کی مجلس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بھی اپنی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر نہ ہو, اونچی نہ ہو. تو کسی بھی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثلا حدیث کا بیان ہو رہا, اب ہم تو یہ سوچنے لگے نا کہ یہ تو واقعہ سے ریلیٹڈ بات ہے, اس میں جو اپلائی وہ کریں گے جو صحابہ تھے, اب ہم تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. تو ایسا نہیں ہے. یہ قرآن کی آیات ہے, قیامت تک کے لیے سارے مسلمانوں کے اوپر یہ احکامات لاگو ہوں گے. تو ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اگر ہمارے آس پاس یا کوئی ہم آن لائن کلاس پڑھ رہے ہیں یا ہمارے گھروں میں کوئی حدیث کی بات ہو رہی ہے یا کوئی مجلس ہے, تو کسی بھی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہو رہی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آداب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی شخص کا قول کا ذکر نہ کیا جائے, کیونکہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنا ہے, بلکہ مخالفت کی وجہ سے یہ اس سے بھی سنگین بے ادبی ہے. بعض لوگوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ وہ لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں موجود ہے, ان کا ایسا عقیدہ ہے, اور پھر اتنی اونچی آواز میں وہ خود لوگ بولتے ہیں, چلا چلا کے اشعار پڑھتے ہیں کہ سننے والوں کے کان کے پردے تک کی پھٹنے کے قریب ہوتے ہیں. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کے بڑے بڑے دعوے دار بن جاتے ہیں. تو دراصل کیا ہے, اب مثلا جیسے عید میلاد النبی ہے نا, عید تو پہلی بات تو کہنا نہیں چاہیے, اور 12 وفات یا 12 ربیع اول کا وقت کی دعویٰ تو آپ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ محبت کے دعوے دار ہیں, اپنے گھروں میں میلاد پڑھ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں بھی پڑھی جاتی ہیں, اور پھر بہت سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کیا جاتا ہے, نام بھی لیا جاتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, کہیں کہیں پہ ڈی جے بج رہا ہوتا ہے, کہیں پہ گانے بج رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ شربتیں بٹ رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ مٹھائیاں بٹ رہی ہوتی ہیں, اور ادھر تذکرہ ہوتا ہے اور بات ہو رہی ہوتی ہے, مجلس ہو رہی ہوتی ہے, دوسری طرف یہ چیزیں بٹ رہی ہوتی ہیں, لٹ رہی ہوتی ہیں, چیخ پکار مچی ہوتی ہے, شور مچا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تو یہ ہے کہ ان کے سامنے جب ان کا بات ہو, جب ان کا ذکر ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے, تو ان کے سامنے آوازوں کو بلند نہیں کرنا ہے. بلند کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ, اور نہ بات کرنے میں اس کے لیے آواز اونچی کرو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس ادب کی تعلیم دی ہے, اور اس لیے کہ نا بعض جو اکھڑ قسم کے جو دیہاتی یا عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح اونچی آواز میں بات کرتے اور آپ کو اس طرح نام لے کر خطاب کرتے تھے جس طرح کی وہ ایک دوسرے کو آپس میں بات کر کے مخاطب کرتے تھے. چنانچہ فرمایا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح اونچی آواز میں بات کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو, اور نہ ہی اس طرح آپ کو نام لے کر مخاطب کرو کہ جس طرح ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو. مثلا یعنی مثال کے طور پر وہ کہتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے محمد اے محمد اس طرح سے, تو یہ کہنے کے بجائے تم کہو اے اللہ کے رسول, یا کہو یا رسول اللہ, یا اللہ کے نبی, اس طرح سے کہا کرو. یہ ادب دراصل سورہ نور میں بھی آ چکا ہے, اس طرح سکھایا اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر بھی. کجاہری بعضکم لبعض, یعنی کہ تمہارا بعض کو بعض کے لیے آواز دینا یا اونچی کرنا آواز اس طرح نہ ہو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو, اس طرح تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکار سکتے ہو. تو وہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو گے تو ادب کے ساتھ, چلا کے یا بے دھڑک ہو کے یا بے ترتیب طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارو گے, اچھے سے ادب کے ساتھ اور ادب کے لحاظ کے ساتھ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو گے. کیوں؟
اور پھر کیوں ایسا کیا جائے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، آیت دیکھیں، انتہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم شعور ہی نہیں رکھتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی آواز اونچی کرنا یا آپ سے ایسے لہجے میں بات کرنا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تکریم میں فرق آتا ہو، اعمال ضائع ہو جانے کا موجب ہے، خواہ یہ کام کوئی مومن ہی کیوں نہ کرے، چاہے مومن ہو یا منافقین، تو کوئی بھی کرے تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو دراصل منافقین تو ایمان سے خالی ہی ہے نا، اس لیے وہ جان بوجھ کر آپ سے گستاخی کے ساتھ پیش آتے تھے اور انہیں اعمال کے ضائع ہونے کی کوئی فکر بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس آیت سے یہ معلوم بھی ہوا کہ بعض اعمال ایسے منحوس ہیں کہ وہ اعمال صالح کو بھی ضائع کرنے کے باعث بن جاتے ہیں، خصوصاً جن میں اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی پائی جائے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا موجب ہوتے ہیں۔ ابن کثیر نے فرمایا انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یعنی ہم نے تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آوازیں بلند کرنے سے اس لیے منع کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غصے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی غصہ ہو جائیں اور اس شخص کے اعمال برباد کر دے اور اسے معلوم بھی نہ ہو، یعنی کہ جس شخص کے اعمال برباد ہو گئے اس کو خود بھی نہیں معلوم، جیسا کہ نا حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اللہ کو راضی کرنے والی کوئی بات کرتا ہے جس کا وہ کوئی دھیان نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے کئی درجہ بلند کر دیتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی کوئی بات کرتا ہے جس کا وہ کوئی دھیان نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گر پڑتا ہے۔ یعنی بے دھیانی میں ایسی بات بھی کہہ دینا کہ اس کو خود معلوم نہیں ہوتا اور وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، جہنم میں گر پڑتا ہے۔ اس آیت کے بعد آپ دیکھیں کہ جب صحابہ کے لیے ایسی آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑا اور وہ اتنا ڈر گئے، اس آیت سے اتنا ڈر گئے کہ اعمال برباد ہو جائیں گے، تو انہوں نے اپنی آوازیں اتنی دھیمی کر لی کہ بہت دھیمے بولا کرتے تھے۔ لیکن ایک ہوتا ہے آواز بلند کرنا، اور کچھ صحابہ تو ایسے تھے جن کی آواز بلند تھی ہی، کچھ لوگوں کی آواز آپ نے دیکھا ہوگا دھیمی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی آواز یا بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، لیکن وہ بہت ڈر گئے تھے۔ تو اس آیت کے بعد صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آواز بلند کرنے سے کس قدر ڈرتے اور اس سے بچتے تھے کہ اس کا اندازہ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عمل سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کا رویہ بھی اسی کی ایک مثال ہے، یعنی تو اتنا دھیمے بولنے لگے، بہت دھیمے بولنے لگے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اب ثابت بن قیس بن شمال رضی اللہ عنہ کی آواز بہت بلند تھی تو وہ کہنے لگے، کیونکہ ان کی آواز آٹومیٹکلی بلند تھی، تو وہ کہنے لگے میں ہی اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کیا کرتا تھا۔ اب دیکھیے صحابہ کا طرز عمل ہے، ہمارے اور آپ کے لیے احکامات نازل ہوتے ہم سمجھتے ہیں نہیں یہ ہمارے لیے نہیں کسی اور کے لیے ہے، اپنے کسی فیملی ممبر کو وہاں پہ رکھ دیتے ہیں یا اپنے کسی پڑوسی کے بارے میں سوچ لیتے ہیں یا کوئی بھی اس کو اس آیت میں سیٹ کر دیتے ہیں، لیکن یہ صحابہ تھے، جہاں پہ اللہ کے احکامات ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو رکھا اور کہنے لگے کہ میری ہی آواز بلند ہوا کرتی تھی، میں ہی بلند بلند آواز باتیں کرتا تھا، میرے عمل تو اب کیا ہو گئے، ضائع ہو گئے اور میں اہل نار میں سے ہوں۔ تو وہ غمگین ہو کر گھر میں بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ دیکھا تو ان کے بارے میں پوچھا گیا، کچھ لوگ ان کے پاس گئے تو ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تلاش کر رہے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہی وہ ہوں جو اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کرتا تھا اور اونچی آواز سے بات کرتا تھا، میرا عمل سارا کا سارا ضائع ہو گیا ہے، میں ہی اب اہل نار ہوں، یعنی کہ جہنم والوں میں سے ہو گیا۔ لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر ہم انہیں اپنے درمیان چلتا پھرتا دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ جنتی ہیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ ان کا تو معاملہ ایسا ہو گیا تھا کہ اتنی دھیمی آواز میں بات کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ ہاں عمر تم نے کیا کہا ہے، اتنے زیادہ وہ ڈر گئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ سارے صحابہ بہت ڈر گئے تھے۔ آپ دیکھیں تو دو چیزیں ہیں یہاں، ایک تو یہ ہے کہ آواز کا والیوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں
یا مسجد میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر آوازیں بلند نہیں کرنا ہے، شور نہیں کرنا ہے۔ تو بعض علماؤں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ بعد میں آپ کے روضہ مبارک کے پاس آوازیں بلند کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ آپ دیکھیں سب سے زیادہ رش وہیں ہوتا ہے، بعض وقت اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ کسی کا فنگر کچل گیا یا کسی کا ہاتھ دب گیا یا کسی کو دھکا لگ گیا، کوئی گر گیا، لیکن کیا ہے، صبر کرنا ہے، صبر، اپنی آواز بلند نہیں کرنا ہے، چیخ پکار کر کے لڑنا جھگڑنا شروع نہیں کر دینا ہے، یا زور زور سے نعتیں اور میلادیں یہ سب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل خاموشی کے ساتھ جائیں، بالکل خاموشی سے آہستگی سے سلام کریں، نماز پڑھیں اور خاموشی سے عزت اور احترام کے ساتھ چلے آئیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب لوگ مسجد نبی کے پاس جاتے ہیں نا، تو اس طرح بعض اوقات بھاگتے ہوئے، چیختے ہوئے، لڑتے لڑاتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں کہ اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں اور کوئی ذکر نہیں، کوئی درود شریف بھی نہیں، اور صرف ایک ہنگامہ برپا کیا جاتا ہے۔ بس یہ ہم اس جگہ بس پہنچ جائیں، وہ ہم کہہ سکے کہ ہم روزہ رسول پہ گئے تھے، تو وہ ہم کہہ سکے کہ ہم ہو کر آئے ہیں، بس یہ لوگوں کا منشا ہوتی ہے۔ تو نہیں، دراصل ایسی جگہ پہ جانا تو کسی مطلب کی عزت اور احترام کے ساتھ جانا ہے، ادب اور احترام کے ساتھ جانا ہے، ورنہ کیا ہے، اگر خدا نخواستہ کسی نے جاہلی میں، لا علمی میں وہاں پہ آوازیں بلند کر دی، کوئی کسی پہ لڑنے لگا، کوئی کسی سے جھگڑا ہو گیا، آوازیں بلند اتنی ہوئی، اور پھر کیا ہے، آپ دیکھیے کہ وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، روضہ ہے، تو پھر وہاں پہ ایسے جو پھر آیت کے حکم میں آ جائے گا کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کے اعمال وہ ضائع ہو جائے، کہ کرنے تو گئے تھے کہ ہم عمرہ کرائیں، حج کرائیں، لیکن بدلے میں کیا ہوا، ساری زندگی کے اعمال اللہ نہ کرے برباد ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ برباد ہو جائے۔ تو ہر جگہ کے آپ دیکھیں کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ فائدے ہوتے ہیں، کچھ ضابطے ہوتے ہیں، اگر وہاں پر جو کیئر ٹیکر والے ہوتے ہیں مسجد نبی میں، تو جو خواتین بھی ہوتی ہیں تو ادھر وہ بنائی جاتی ہیں، سلیکٹ کی جاتی ہیں، سیکیورٹی میں ہوتی ہیں وہ، تو بس انہی کی بات سنیں، اسی حساب سے چلے، رش میں یا دوڑ بھاگ کر کے یا شور غل مچا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں روضہ مبارک پہ نہ جائیں، عزت اور احترام ادب کے ساتھ آرام سے چل کے بھی جائیں۔ تو آپ دیکھیں کہ مال کما کے انسان اس کو سنبھالتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو اعمال کما کے بھی ان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے۔ علماء نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث پڑھی جا رہی ہے، یعنی قرآن تو ویسے بھی جب پڑھا جا رہا ہے تو خاموش ہو جائے انسان، کیونکہ جنہوں نے سن کر خاموشی اختیار کی تھی نا، اور پھر اسی طرح سے حدیث کی مجلس ہے تو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ جو کوئی حدیث سنا رہا ہے تو آپ دیکھیں، یا تو جیسے مثلاً خطبہ جمعہ میں ہوتا ہے، امام صاحب سنا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی آپ ایسی مجلس میں گئے یا حدیثوں کا پڑھنا پڑھانا ہے، اجتماع ہے، اور کوئی درس ہے یا کوئی مین کی مجلس ہے، تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون پڑھ رہا ہے، کیسا کون شخص پڑھ رہا ہے، آپ یہ سوچیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جا رہی ہے اور قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت باتیں وغیرہ مت کریں، اور حدیث جب کوئی سنا رہا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہوتے لیکن باتیں کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، یہ بھی اس کے خلاف ہے، اس سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ حدیث سنانے والا آپ دیکھیں کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بچہ ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ سے چھوٹا ہو یا کوئی ایسا شخص جس کی اہمیت ہی نہ ہو، آپ اس کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کہہ رہا ہے تو چپ ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بچہ ہے یا کوئی بھی راہ چلتے پھرتے یا کوئی اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے تو سن لے، خاموش ہو جائے، اس کو اپنی بات پوری کر لینے دے، بیچ میں اس کی بات کاٹے نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بولی جا رہی ہوتی، سنائی جا رہی ہوتی، تو خاموشی سے اختیار کرے اور اس کو سن لے۔ ہمارا دین اس طرح کا آزادی والا نہیں ہے کہ جس میں جس کو جو چاہے کہہ دو، کہنے کے بھی طریقے ہیں، بڑوں کا احترام ہے، والدین کا احترام ہے، استاد کا احترام ہے، علماء کا احترام ہے۔ تو یہ جو آیت ہے ہمارے لیے اس میں اہم سبق ہے کہ جب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت اور احترام ہے، اور ان کی مجلس میں جب حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں تو آوازیں بلند نہیں کرنا ہے، گفتگو نہیں کرنا ہے، کانسنٹریٹ کے ساتھ خاموشی سے سننا ہے۔ اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کا احترام کرنا ہے، ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے نا، ٹیچر تھے، صحابہ
عمر میں چاہے بڑے ہوں چھوٹے ہوں، لیکن جو ٹیچر ہوتا ہے چاہے عمر میں بھلے ہی وہ چھوٹا ہو لیکن اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، پیغمبر تھے، ہادی تھے، رہنما تھے۔ تو اسی طرح سے جو بھی معاشرے کے ہادی، رہبر، رہنما یا ٹیچر، ان کی بھی کیا کرنا ہے؟ عزت اور احترام کرنا ہے۔ پھر اس کے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ والدین ہی سب سے بڑے ٹیچر ہوتے ہیں۔ والدین تو جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچوں کو لرننگ کرانا شروع کر دیتے ہیں، سیکھنا سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو والدین کا احترام کرے، اپنے استادوں کو احترام کرے، جو اپنے ٹیچر سے ان کا احترام کرے۔ اور جو علماء ہیں، علماء کا احترام بھی کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ علماء دراصل انبیاء کے وارث ہے۔ اگر نبی کی مجلس میں آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے نا، تو علماء کی مجلس میں بھی آوازیں بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ان کی مجلس میں بھی آواز بلند نہیں کرنی چاہیے، اور علماء کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ یعنی علم والوں کا احترام ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ بعض وقت ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں ایکسپرٹ نہیں ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں ایکسپرٹ اور کچھ نہیں ہوتے ہیں ایکسپرٹ۔ کوئی بولنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں، کوئی بولنے میں نہیں ماہر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بھی اپنے دین کے لیے چن لے، اور اللہ تعالیٰ جس سے اپنے دین کا کام کروا لے۔ تو جو بھی کوئی آپ کے پاس میں بات پہنچا رہا ہے، دین پہنچا رہا ہے، تو کبھی بھی اپنے ٹیچروں کا مذاق نہیں اڑائے۔ دیکھیں تو آپ کتنی بڑی بات ہے نا کہ آواز بلند نہیں کرنا۔ اگر کوئی ٹیچر بات بتا رہی ہے، سمجھا رہی ہے، کوئی بات پہنچا رہی ہے، تو بیچ میں بات نہیں کاٹنا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ باتیں بیچ میں کاٹ دی جاتی، کٹ کر دی جاتی ہیں، بیچ میں خوب تیز بلند میں اپنی آواز کو بلند کیا، سامنے جو بول رہا تھا اس کی تو بات کٹ ہوگی، رک ہوئی۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ عزت اور ادب کے خلاف آتی ہیں۔ کوئی بات اگر کہی جا رہی ہے تو اس کا پورا سن لے، پھر اس کے بعد اپنی جو ہے بات سامنے رکھے۔ تو دین میں بہت گہرائیاں ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے نا، سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت نیکیاں کر لی، ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تہجد گزار بھی ہیں، ہم نے اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا ہے، شوہر کے بھی حقوق ادا کیے ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن کچھ چھوٹی سی مسٹیک ہوتی ہیں۔ اور یہ تو مسٹیک چھوٹی نہیں کہی جانے والی، یہ تو بڑی سی مسٹیک ہے۔ بڑی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اس سے کیا غلطی ہو گئی۔ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جیسے آپ لوگوں کے سامنے بتایا کہ حدیثوں میں جہاں پہ ذکر ہو رہا اپنی آواز کو بلند کر دینا، باتیں کرنا، چیخ چیخ کے شورگل مچانا، اور پھر اس طرح سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ادب کے خلاف جو باتیں ہوتی وہ کر گزرنا، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، اس کو خود بھی کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے، وہ خود بھی اس سے انجان ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا نا، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور ہی نہیں ہے، تم شعور ہی نہیں رکھتے، تمہیں اتنا عقل ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں تم نے تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 3۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ یعنی اس میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جلالت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ جو کام ایسا کرتے ہیں کہ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اور چاہے ان کی مجلس ہو، اور چاہے کوئی دین کا ادارہ جہاں پہ ان کی ذکر کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، چاہے روزہ رسول پہ گئے ہوں، اور پھر چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں ہوں۔ آپ دیکھیے مسجد کے اندر بھی آوازیں بلند کرنا منع کیا گیا ہے۔ تو مسجد کے اندر ہو، چاہے روزہ رسول ہو، چاہے حدیث کی مجلس ہو، چاہے قرآن اور دین کی مجلس ہو، کوئی بھی درس ہو، تو وہاں پر یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی آوازیں بلند نہیں کرتے ہیں۔ تو یہی لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے جن کے دلوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، اور ان کے لیے بدلے میں کیا ہے؟ مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے، وَأَجْرٌ عظیم کا ان کے لیے خوشی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 4۔ جو لوگ تجھے حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں درس دیتے تھے، اور پھر کچھ وقت ایسا ہوتا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے چلے جاتے تھے، تو اس درمیان بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیخ چیخ کر پکارتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو آپ کو آپ کے مکانوں کے پیچھے سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں اور پکارتے ہیں۔ اور جس طرح جو عرابی، یعنی کہ جو عربی کا ذکر، یعنی کہ دیہاتی بدوی جو قسم کے جو لوگ ہوتے تھے، آؤٹ آف جو سٹی سے لوگ آتے تھے، تو وہ جیسے بات کرنے کا ان کے اندر اکھڑ مزاج ہوتا ہے نا، یہ طریقہ نہیں ہوتا، یہ تہذیب نہیں ہوتی ہے، بس ایسے ہی بس کسی کو بھی جیسے دل چاہا پکار دیا۔
تو اسی طرح سے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے. تو دراصل کیا ہے, یہ بالکل بے عقل ہیں, تو ان کے اندر عقل نہیں ہے. ان کو بھی ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں, ان کو بھی تمیز و تہذیب سکھائی جا رہی ہے. اکثر آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان ہے, وہ ٹیچر ہو, آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچر ہیں, ہادی ہیں, رہنما ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فریضہ تھا, اب جو بھی کوئی شخص وہ انجام دے گا, مثلا یعنی کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. کوئی علماء ہے, کوئی طالب علم ہے, یا علم والا ہے کوئی, یا کوئی ٹیچر ہے جو دینی علوم لوگوں کو سکھاتا ہے, اور پھر یا پھر حکمران ہے, یا کوئی ایسا مسلم شخصیت ہے جو لوگوں کو رہنمائی فرماتا ہے. ابھی کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ہر وقت اس کو کال پہ کال کر رہے ہیں. اب وہ کہاں کہاں اس کا جانا ہے, کدھر کدھر اٹھنا بیٹھنا, اور پھر ہر وقت کالیں, یا پھر اس کے گھر میں اچانک سے بنا بتائے بنا کچھ کہے چلے گئے, تو یا پھر گھر کے باہر سے آ کر کے زور زور سے آوازیں دینا, تو یہ سب کیا ہے, تمیز کے خلاف ہے, ادب کے خلاف ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے باہر سے لوگ پکارتے تھے نا, گوار قسم کے لوگ, جو جیسے الٹریٹ یا بدوی قسم کے لوگ, تو اسی سے منع کیا گیا ہے. دراصل یہ آیت جو ہے نا, قبیلہ بنو تمیم کے بعض کچھ عرابی جو تھے, تو ان کے بارے میں نازل ہوئی. تو دراصل وہ جو عرابی, ان کو کہتے ہیں جو تھوڑے سے گاؤں ٹائپ کے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں, جنہوں نے ایک دن دوپہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کر رہے تھے, حجرے سے باہر کھڑے ہو کر زور زور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینا شروع کر دیا, اور کہا یا محمد یا محمد کی آوازیں لگانا شروع کر دی, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے. یعنی کچھ مسئلے مسائل ہو گئے ہوں گے, کسی کوئی بات پوچھنی ہوگی, تو اس طرح سے انہوں نے آوازیں لگانا شروع کر دی. تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ نہیں, تمہیں اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارنا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنما ہیں. اور وہ ایسا ان کے پر وقت ہوتا تھا کہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات سوتے نہیں تھے نا, اور خاص کر کے جو ان کا تہجد کا وقت تھا, اس میں ہی وہ اللہ کے لیے کھڑے رہتے تھے, اور یہاں تک کہ پیروں میں سوجن آ جاتی تھی. اب 2 بجے سے یا 3 بجے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, تو عبادت کر کر کے اب یہ جو قیلولہ کا وقت تھا, اتنا لمبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ بھی نہیں کرتے تھے. دوپہر میں جیسے کھانا کھایا اور انہوں نے قیلولہ کیا, تو بس 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹے سے زیادہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ بھی نہیں کرتے تھے. اتنی دیر میں لوگوں نے آ کے آفت مچانا شروع کر دیا کہ باہر آئیے یا محمد یا محمد. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی قسم کے لوگوں کو منع کر دیا کہ کیا ہے, جو لوگ آپ کو حجرے کے پیچھے سے پکارتے ہیں, ان میں سے اکثر لوگ کیا ہے, بالکل بے عقل ہیں. تو اب ان کو عقل دلائی جا رہی ہے, ان کو شعور دلایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے, تمہیں اب دوبارہ ایسا نہیں کرنا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے, جو کوئی بھی ٹیچر یا آپ کا کوئی بھی ایسا جو علم پہنچانے والا جو شخص ہے, آپ کو اس کو ہر وقت کالوں پہ کال نہیں کرنے ہیں, یا ایسے ٹائم پہ اس کو کال نہیں کر دینا جب اس کا قیلولہ کا وقت ہے, یا اس کی رات کا. اب دیکھیں آپ ایسے لوگ جو جلدی سو جاتے ہیں نا رات کو, جبھی تو سویرے تہجد میں اٹھتے ہیں, وہ ایسے لوگ تھوڑی نہ ہوتے کہ پوری رات جگی رہے ہوں اور گل چرے اڑا رہے ہوں اور پھر سویرے نماز فجر قضا کر دی. نہیں, تو جو دین کے ہادی ہوتے, رہنما ہوتے, ان کا تو یہی ہے کہ وہ جلدی سو جاتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں. تو اب رات میں 11 بجے کو ان کو کال کر دیں, 12 بجے کال کر دیں, یا گھر میں ہی آوازیں لگانے شروع کر دیں کہ میرا فلاں فلاں مسئلہ ہو گیا, اب آپ بتا دیں. تو یہ سب کیا ہے, ادب کے خلاف ہے, ایسا نہیں کرنے کا. تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے آیت نمبر 4 میں حجرات, تو حجرات دراصل حجرے کا جمع ہے. تو حجرہ دراصل کیا ہوتا ہے, زمین کا وہ خطہ جس کے گرد دیوار بنی ہو, اور جو گھر کے صحن کی 4 دیواری ہو. اور دراصل جن حجروں کی بات کی جا رہی ہے, یہ دراصل یہ 9 حجرے تھے. ہر بیوی کے پاس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس ایک ایک حجرہ ہوتا تھا. اور یہ جو حجرہ تھا, یہ کس سے بنا ہوتا تھا, کھجور کے ٹہنیوں سے بنا ہوتا تھا, اور ان کے دروازے کالے بالوں کے ٹاٹ کے پردے سے بنے ہوتے تھے. آیت دیکھیں, آیت نمبر ہے 5. اگر یہ لوگ یہاں صبر کرتے کہ تو خود ان کے پاس آ جاتا, تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا ہے. اللہ غفور الرحیم ہے. وَلَا أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ, یعنی اگر وہ آوازیں دینے کے بجائے صبر کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا انتظار کرتے, تو ان کے لیے بہتر ہوتا. کیونکہ اس صبر کا اور انتظار کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ملحوظ رکھنا ہے, اور پھر انہیں اس کا اجر و ثواب مل جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ
خوش دلی کے ساتھ ان سے ملتے اور زیادہ بہتر طریقے سے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی۔ ظاہر ہے کہ جس شخص پر پوری امت کی ذمہ داری کا بوجھ ہو اور وہ ہر وقت اس فکر اور عمل میں مصروف ہو، اگر اس وقت میں جب وہ گھروں میں اگر ہے اور یہ خیال کیے بغیر اس وقت وہ آرام کر رہے ہیں یا گھر کے کسی کام میں وہ مصروف ہیں تو آواز دینا شروع کر دیا جائے، تو اس خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ جو صبر کے انتظار کے ساتھ ان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اس سے دراصل یہی پتہ چلتا ہے کہ جو حکمران یا استاذہ یا اہل علم یا کوئی بڑی شوئی شخصیت جو دین کا کام کر رہی ہے، تبلیغ کر رہی ہے، ان کو بھی ادب کے ساتھ بلانا ہے، پکارنا ہے، اور ہر وقت ان کو کال یا گھر میں جا کر کے ان کو ہر وقت اس طرح سے نہیں ان کو پریشان کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو کوئی بڑا حکمران یا کوئی ایسا ہوتا ہے تو ہر وقت اس کے گھروں پہ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے نا، اکٹھی ہو جاتی ہے کہ کیا ہے، فلاں سے ہمیں بس ملنا ہے، ہمارا کام یہ رکا ہے۔ تو اگر نہیں کوئی ملنے دیتا تو زور زور سے پکارنا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، اپائنٹمنٹ لے کے جائیں، بتا کے جائیں، انفارم کر کے جائیں، کال کر کے جائیں، ٹھیک ہے؟ اور کال کرنے کا بھی صحیح وقت ہوتا ہے، تو صحیح وقت میں کال کر کے جائیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 6۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں آیت نمبر 6 سے 8 تک کی کہ جب تمہیں خبر کی اطلاع ملے ہے نا تو تمہیں کیا کرنا ہے، تحقیق ضروری ہے، تم تحقیق ضرور کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ کسی فاسق کی جو خبر کا اعتماد نہ کرو جب تک کہ پوری تحقیق و تفتیش سے اصل واقعہ صاف طور پر معلوم نہ ہو جائے۔ کوئی حرکت نہ کرنا، ممکن ہے کسی فاسق شخص نے کوئی جھوٹ بات کہہ دی ہو یا خود اس سے غلطی ہو گئی ہو اور اس کی خبر کے مطابق کوئی کام کر گزرو تو دراصل اس کی پیروی ہوگی، تو اور مفسد لوگوں کی پیروی کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے، فاسق کیا ہوتا ہے؟ دراصل فاسق وہ شخص ہے جو دین کی کسی حد سے یا تمام حدوں سے نکل جائے، جن کی پابندی لازم ہے، اسے فاسق کہتے ہیں۔ تو اس آیت میں دراصل اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے ادب کی تعلیم دی ہے جس کا اہتمام ان کے دین اور دنیا کے معاملات میں نہایت ضروری ہے، اور جس کی پابندی نہ کرنے سے بے پناہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی فاسق جو خلم خلا دین کی حد پامال کرنے والا ہو کوئی اہم خبر لے کر آئے تو اسے سنتے ہی سچا نہ سمجھ لے اور نہ ہی پوری تحقیق کیے بغیر اس کی بات کا اعتبار کرے، کیونکہ جو فسق سے پرہیز نہیں کرتا وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ تو اس میں ہر فرد، ہر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جو بھی خبر یا اطلاع آئے بالخصوص بد کردار یا فاسق یا مفسد قسم کے لوگوں کی طرف سے، تو پہلے اس کی تحقیق کی جائے تاکہ غلط فہمی میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو جائے۔ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر تم اس پر پیشیمان ہو جاؤ، کیونکہ نا جلد بازی اور بلا تحقیق کا کام کا جو نتیجہ کیا ہوتا ہے، پیشیمانی ہوتی ہے۔ تو فاسق آدمی جو ہوتا ہے نا تو اس کی خبر عام طور پر شک اور شبہ پر مبنی ہوتی ہے، اس لیے انسان کو اس خبر کو کنفرم کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت عظیم گناہ ہے کہ کوئی ظن اور گمان اور شک کی بنا پر کسی انسان کے بارے میں بات کرے، اور اس طرح ہمارے دین میں بھی ہر سنی سنائی بات کو آگے کرنا بھی منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی باتوں کو آگے بیان کر دے۔ تو جو جھوٹ بولنا یا جھوٹی خبریں پھیلانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اب آپ سوچئے کہ آج کل جو میڈیا کا جو دور ہے، جو وقت چل رہا ہے کہ ایک کلک پر کم سے کم 100 یا 500 لوگوں کو میسج پہنچ جاتا ہے، اور اس سے زیادہ بھی۔ تو آج کل جو میڈیا کے ذریعے سے ایک جھوٹ جو کسی کی ذات کے بارے میں پھیل جا رہا ہے یا کسی کی جو خبر کے بارے میں پھیلا دیا جاتا ہے، یا کسی اس کا جو ہے اس کو انجام تک بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا انجام کتنا برا ہوگا، تو بہت سوچ سمجھ کے کوئی بھی نیوز ادھر سے ادھر فارورڈ کرے۔ بہت احتیاط رکھے اس معاملے میں، بہت اپنا محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کسی جو خبر ہم جو پہنچا رہے ہیں یا کسی کو پہنچا رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ یہ کچھ ہمارے ہاتھ سے غلط کوئی چیز فارورڈ ہو جائے۔ تو کوئی بھی کہیں بھی کوئی خبر پہنچانی ہے تو بہت محتاط رہیں۔
اور کوئی خبر لاتا ہے تو اس کی خبر کی کیا کرے، جانچ پرکھ لے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 7 اور 8 ہے، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہے، اگر وہ عموماً تمہارا کہا کرتے رہیں تو مشکل میں پڑ جاؤ گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کی زینت رکھی ہے، اور کفر کو اور بدکاریوں کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ راہ پائے ہوئے ہیں۔ آیت 8، اللہ تعالیٰ کے احسان و انعام سے، اور اللہ تعالیٰ دانا ہے اور باحکمت ہے۔ آیت 9 دیکھیں، اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو، پھر اگر ان دونوں میں ایک دوسری جماعت پر ذاتی کرے تو تم سب اس گروہ میں سے جو ذاتی کرتا ہے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آیت 10 دیکھیں، یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہاں حکم ہو رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کی کوئی دو جماعتیں اگر لڑنے لگ جائیں تو دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس میں صلح کرا دیں۔ آپ دیکھیں کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم تو اور مزے سے اور نمک مرچ لگا کے باتوں کو ادھر سے ادھر یا تو فارورڈ کر دیتے ہیں یا تو پھر انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، ہے نا، خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو اچھا ہوا دونوں جنے لڑ گئی ہیں۔ بہت زیادہ اطراتی تھی نا، اس طریقے سے ہم لوگ، یہ ہمارے مسلمانوں کا رویہ ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ انسان کو کیا کرنا ہے، صلح کرا دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے جب کوئی مسلمان اپنے غیر حاضر مسلمان بھائی کے لیے اس کی پشت دعا کرتا ہے، یعنی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تجھے بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مسلمان سب کے سب کیا ہیں، ایک جسم کے مانند ہیں۔ جسم میں کہیں پر بھی ایک تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم کیا ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے، اس تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جسم کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی مسلمان بہن ہے، اس کے بارے میں کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے یا اس کے بارے میں کوئی بری بات پھیلائی جا رہی ہے یا کچھ کہا جا رہا ہے، تو یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے تو ہم مزے لوٹے، مزے منائیں؟ نہیں، کیا کرنا ہے، ہمیں صلح کرا دینا ہے، امن کرا دینا ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ مومن کا تعلق اہل ایمان سے ہوتا ہے جیسے سر کا تعلق جسم سے ہے۔ مومن اہل ایمان کے لیے وہی درد مندی رکھتا ہے جو درد مندی جسم کو سر کے ساتھ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 11۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہیں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں۔ اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد گناہ گاری برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کو اور بھی احکامات دیے ہیں، اور تقریباً اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 احکامات دیے ہیں۔ یا ایھا الذین، اے لوگوں، آمنو جو ایمان لے ہو، لا یسخر قوم، کہ نہ تم مذاق اڑاؤ کسی قوم کا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ مذاق نہیں اڑانا، ٹھیک ہے؟ تو چاہے وہ کوئی قوم ہو، چاہے وہ کوئی شخص ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ مذاق لوگ کیوں اڑاتے ہیں، کس وجہ سے مذاق اڑاتے ہیں؟ ایک شخص دوسرے شخص کا کوئی مذاق اڑاتا ہے یا استہزاء کرتا ہے، یعنی اس سے مسخرہ پن اسی وقت کرتا ہے نا جب وہ اپنے آپ کو اس سے بہتر اور اسے اپنے سے حقیر یا کمتر سمجھتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے ہاں تو ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور کون نہیں، یہ آخرت میں پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ کے یہاں عمل صالح اور ایمان میں کون اول ہے کون کمتر ہے، تو اس کا علم تو صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے سے کمتر سمجھ کر کوئی بھی انسان غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، نہ ہی کوئی کسی کا مذاق اڑائے۔ اور خاص کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے یہ ان سے بہتر ہو۔ اور خاص کر کے یہ جو عادت ہوتی ہے عورتوں میں کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، مطلب کچھ بھی اپنی بورنگ دور کرنے کے لیے، اپنے فالتو جو ٹائم میں برباد کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، کامیڈی کرتے ہیں۔
मस्खरापन करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि सचमुच या झूठ मूठ कोई भी ऐसी बातें बकवास कर करके या कोई फैमिली मेंबर की ही नकल उतार करके या उसकी बात या अंदाज या कॉल और फेल की नकल करके बस हा हा ही हू करना, मजाक उड़ाना। तो ये क्या है, खास करके यहाँ पर अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ऐसा नहीं करना। तो औरतों में ये जो बीमारी होती है, ये अखलाकी बीमारी ज्यादा पाई जाती है, इसलिए औरतों का अलग से जिक्र करके उन्हें भी बतौर खास से यानी कि इस मजाक करने से रोक दिया गया है, मना कर दिया गया है। तो किसी का भी कोई मजाक नहीं उड़ाए। और अक्सर देखा जाता है कि इंसान अपने दिल की भड़ास, अपने दिल का गुस्सा, अपने दिल की जो सारी बात होती है वो मजाक मजाक पे कह देता है, सामने वाले को कह देता है। सामने वाला बुरा मानता भी है तो कहता है अरे हम तो मजाक कर रहे थे, लो भाई आप तो मजाक का बुरा मान गए हो, हम तो मजाक मजाक कर, आपसे तो मजाक भी करने वाला नहीं, आप तो मजाक में भी क्या है बुरा मान जाते हैं। तो ये रवैया नहीं अपनाने का, क्योंकि ये क्या है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी है। ऐसा करना अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। तो मजाक मजाक में किसी को कुछ भी कह जाना, ये क्या है, अल्लाह के अहकामात के खिलाफ काम करना है। तो इन आयत में अहले ईमान को कुछ नसीहतें फरमाई गई हैं। पहले तो अल्लाह तबारक तआला ने यही फरमाया है कि ला यस्खरु कौमुन मिन कौमिन, कि कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाए। क्योंकि मर्दों का आपस में ज्यादा मिलना जुलना रहता है और औरतों का औरत से ज्यादा मिलजुल रहता है, इसलिए खिताब फरमाया कि मर्द मर्दों का मजाक ना उड़ाए और ना औरतें औरतों का मजाक बनाए। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि मर्दों को औरतों का मजाक वो उड़ा सकते हैं या औरतें मर्दों का मजाक उड़ा सकते हैं, नहीं, इसकी भी इजाजत नहीं है। कोई भी किसी का मजाक नहीं उड़ाए, ना बच्चों का, ना बड़ों का, ना बूढ़ों का, ना मर्द औरत का, ना औरत मर्द का, ना मर्द मर्द का, ना औरत औरत का, किसी का भी नहीं। साथ ही ये भी फरमाया गया कि हंसी करने वालों को इसका क्या हक है कि किसी का मजाक बनाए। असल बड़ाई तो ईमान और अमले सवाले से है, अल्लाह ताला के है, तो यही काबिल कबूल चीज है ना। कोई दूसरे जो शख्स है, कोई शख्स दूसरे आदमी की आमाल और अंदरूनी जज्बात या इखलास और हुस्न नियत को नहीं जानता है, और ये भी नहीं जानता कि ये शख्स अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है। मौत के बाद कौन किससे अफजल होगा इसका भी इल्म नहीं है उसको। हो सकता है कि जिसका मजाक बनाया जा रहा है वो मजाक बनाने वाले से बेहतर हो। मर्दों में भी यही बात होती है कि औरतों में भी यही बात है। अगर मौत के बाद अपने अच्छे हाल और जिसका मजाक बना रहे हैं उसकी बदहाली का यकीन हो जाता है तो मजाक या हंसी उड़ाने की कोई बात भी थी। लेकिन जब अपने ही बारे में इल्म नहीं कि मेरा क्या बनेगा आखिरत में, मेरा क्या होने वाला अंजाम, तो दूसरे का मजाक बनाने का मतलब ही क्या है। किसी का मजाक बनाने में एक तो पहली चीज क्या है, घमंड है, तकब्बुर आता है। क्योंकि ना मजाक बनाने वाला ये समझता है कि मैं ऐसा नहीं हूं जैसा वो है। अगर अपने हालात को सामने रखता है तो किसी की भी बुराई और गीबत करने और किसी का मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं होती है। दूसरे का मजाक बनाने में तकलीफ पहुंचाना भी, और इससे उसको दिली तकलीफ भी होती है जिसका मजाक बनाया गया है, तकलीफ। और देखिए किसी को तकलीफ देना क्या है, ये हराम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दूसरी यहाँ पे नसीहत फरमाई, वाला तल मेजू अनफुसकुम, यानी अपनी जानों को ऐब ना लगाओ। और ये भी बहुत बड़ी नसीहत है, किसी को ताना देना, उसके जिस्म में, बोलचाल में, कद में ऐब जाहिर करना, या जबान से हो या इशारतन हो या लेटर में लिखकर या मोबाइल में लिखकर या खत में लिखकर या छापकर या शब्दों में, ये सब बातें आ जाती हैं। अगर किसी में कोई ऐब है, कोई मौजूद है ऐब, तब भी ऐब जाहिर करने के तौर पर बयान करना हराम है। मिसालों के तौर पर आप देखिए, जैसे किसी लंबे शख्स को लंबू कह देना, या कम कद वाले शख्स को ठिगना कह देना, या नाटा कह देना, बताना, या किसी हकलाने वाले शख्स की नकल उतार कर उसकी नकल उतारना, जिसकी चाल अगर फर्क है या हल्का सा ढपक कर चलता है, या उसे लंगड़ा कह देना, या अगर कोई शख्स से नाबीना है, उसको दिखता नहीं तो उसको अंधा कहकर पुकारना, सीधे आदमी और सीधे शख्स को बुद्धू कह देना, बेवकूफ कहना, ये सब ऐब लगाने में आता है। ये सब ऐब लगाने में आता है। तो ये सब इस तरह की है बातें जो आमतौर पर चलन में है, और इन सब बातों से परहेज करना हमें लाजिम है। तो ये क्या है, आम चलन की बातें हैं, हम इसको बुराई नहीं समझते, हमारे माशरे में ऐसी चीजें जाहिर हैं। कोई अगर शख्स में कोई भी खराबी या कमी होती है, कुछ ऐब होता है, तो उसको उसी ऐब के नाम से पुकारा जाता है। जैसे कोई काला है, काला ही उसका रंग है पूरा, तो मजाक के तौर पे या उसको बुरा जाहिर करने के तौर पे उसको क्या कहते हैं, कल्लू कहते हैं, या कालिया कहते हैं, या कल्लन, इस तरह से नाम न जाने क्या क्या उसके रख देते हैं अगर किसी का शख्स का रंग कम है। कुछ भी ऐसे ही बहुत सारे हमारे माशरे में नाम है। तो ये बस बहुत छोटी सी लिस्ट थी, आप सबको तो ज्यादा पता होगा।
एक बार का वाकया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में हजरत सफ़िया रज़ी ताला अन्हा का कद छोटा था। हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हा ने बयान किया कि मैंने एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही कह दिया कि सफ़िया का कद बस इतना सा है, यानी मजाक के तौर से हाथ से इशारा करके उन्होंने कहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने ऐसा लफ्ज बोला है कि अगर उसे समुंदर में मिला दिया जाए तो उसे भी वो खराब कर देगा, यानी कि सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एक लफ्ज इतना ज्यादा उसकी जो खराबी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर तीसरी नसीहत फरमाई है, वला तनाबजू बिल अलकाब, कि और ना एक दूसरे को बुरे लकब से याद करो। एक दूसरे को बुरे लकब यानी बुरे नामों से और बुरे लकब से ना याद करना, ठीक है। तो बुरा लकब देने और बुरे नामों से याद करने की मनाही फरमाई है। जैसे किसी मुसलमान को फासिक कह देना या मुनाफिक, यानी कि है वो मुसलमान तो उसको इस तरह से कह देना, मुनाफिक कह देना या फासिक कह देना या काफिर कह देना, या और किसी ऐसे लफ्जों से याद करना कि जिससे बुराई जाहिर हो और उससे मना कर फरमाया गया हो। इसी तरह किसी को कुत्ता कह देना, गधा कह देना, खिंजीर कह दे देना, बंदर कह देना, किसी नए नए मुसलमान शख्स को उसके पहले दिन की तरफ जोड़ देना, यानी जो ईमान ले आया उससे पहले वो क्या था, हिंदू था या यहूदी था या नसरानी था, तो उसको हालांकि वो ईमान ले आए लेकिन उसको वो यहूदी कहता है या हिंदू कहता है या नसरानी कहता है, तो ये बुरे लकब में आता है, ये भी हराम है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि आयत में तनाबजू बिल अलकाब से मुराद ये भी है कि किसी शख्स ने कोई गुनाह या बुरा अमल किया हो और फिर उससे तौबा कर ली हो, तो उसके बाद उसको बुरे अमल के नाम से पुकारा जाए। जैसे कोई चोर है, वो पहले चोरी करता था लेकिन अब वो चोरी नहीं करता, उसने तौबा करी, लेकिन उसको पुकारा क्या जा रहा है माशरे में, चोर। लोग पुकार रहे हैं चोर। इसी तरह से जानी शख्स को जानी पुकारना, हालांकि जानी ने जिना के बाद तौबा कर ली, सब कर लिया, उसको दुर्रे पड़ गए, लेकिन फिर भी क्या है, माशरे में लोग उसको जानी कह के पुकारते हैं। या किसी शराबी को, हालांकि उसने शराब छोड़ दी, तौबा कर ली, लेकिन तब भी लोग उसको माशरे में शराबी कहते हैं। इस तरह से बुरे अलकाब से पुकारना। एक हदीस में इरशाद है कि जिसने अपने मुसलमान भाई को किसी गुनाह की वजह से ऐबदार बताया यानी ऐब लगाया, तो ये शख्स उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक खुद उस गुनाह को वो ना कर ले। इतनी बड़ी बात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, बिसल इस्मुल फुसूक बादल ईमानी, और ईमान के बाद गुनाह का नाम लगना बुरा है। इसका मतलब यह है कि तुम मोमिन हो और अगर किसी का मजाक बनाओगे तो ऐब लगाओगे, बुरे लकब से याद करोगे, तो ये काम क्या है, फिस्क है, गुनाह का काम है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो गुनाहों से तौबा ना करे सो यही लोग क्या है, जुल्म करने वाले हैं, उनका जुल्म उनकी जानों पर है। तो देखें कितनी बड़ी बात है इस आयत में, और बहुत जामे आयत है, और कई चीजें ऐसी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें फरमाई है, मना फरमाई है कर उन कामों को करने से जो हम सब बेधड़क करते हैं। बेधड़क करते हैं, मजाक तो हम सब बहुत बात बात में उड़ाते हैं, और मजाक तो यहाँ तक कि अपने बच्चों को नहीं छोड़ते, अपने शौहरों को नहीं छोड़ते, अपने बड़ों को नहीं छोड़ते हैं। किसी का भी कुछ कुछ भी हो जाता है, कुछ किसी के कालिक लग गई या किसी के कुछ चेहरे पे भर गया या कोई हो गया तो बस मजाक उड़ाना शुरू। और फिर या तो ऐसे बुरे लकब से पुकारते हैं, या तो ताने ही देते हैं, या बुरे लकब से पुकारते हैं किसी को। बच्चों को न जाने क्या क्या माएँ कह डालती हैं, छोटे भाई बहन को न जाने क्या क्या इंसान कहता है। और फिर आप देखिए अपने पड़ोसी में या किसी से झगड़ा अगर हो गया है तो बस अल्लाह रहम करे, सारे के सारे बुरे लकाब उसी को दे दिए जाएंगे। तो ये सब चीजों से मना फरमाया अल्लाह तबारक ताला ने। आयत देखें, आयत नंबर 12 है, और ये भी बहुत डराने वाली आयत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं, ए ईमान वालों, बहुत बदगुमानियों से बचो, यकीन मानो कि कुछ बदगुमानियां गुनाह हैं, और भेद न टटोला करो, और ना तुम में से कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? तुमको उससे घिन आएगी, और अल्लाह ताला से डरते रहो, बेशक अल्लाह तबारक ताला तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमा दिया, ईमान वालों से फिर खिताब है कि अल्लाह ने मना फरमाया कि बहुत सी बदगुमानियों से बचो, यकीन मानो कि बहुत सी जो बदगुमानियां क्या है, गुनाह है। तो अल्लाह तबारक ताला ने यहाँ पे पांचवी नसीहत दी है। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, ए ईमान वालों बहुत से गुमानों से बचो। साथ ही ये भी फरमाया, इन्ना बादज़्ज़न्नि इस्म, बाज गुमान
गुनाह होते हैं। बात दरअसल ये है कि बदगुमानी बहुत से गुनाहों का बैकग्राउंड होती है। आप देखिए कि बहुत से लोगों में कुछ बातें ऐसी होती कि होती ही नहीं है, जिसे वो सिर्फ और सिर्फ अटकल और गुमान से तय कर लिया जाता है, और फिर अपने गुमान के मुताबिक तोहमतें लगाना शुरू हो जाती हैं या गीबतें शुरू हो जाती हैं। बदगुमानियों की बुनियाद पर जो बातें कही जाती हैं वो आगे बढ़ती हैं, उससे आपस में फितना फसाद फैल जाता है। हालांकि गुमान अपना एक जाती ख्याल है, ख्याल का सही होना जरूरी नहीं है। तो जन या गुमान है तो उसमें क्या है, ना पढ़ो, उसको मत फैलाओ। और फिर अल्लाह ने फिर हुक्म दिया वला तजस्ससू, कि किसी के टोह में ना रहो। छठी नसीहत अल्लाह ने फरमाई यहाँ पर कि तुम जासूसी मत करो, तुम किसी के टोह ना करो, यानी लोगों के ऐबों का सुराग ना लगाओ और इस तलाश में ना रहो कि फला शख्स में क्या ऐब है और तन्हाई में वो क्या अमल करता है। ये तजस्सुस का मर्ज जो है दरअसल बहुत बुरा है। बहुत से लोग इसमें मुब्तला होते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, हालांकि इसका वबाल बहुत बड़ा है। तो बहुत सारे लोग तजस्सुस करते हैं। अक्सर लोग पड़ोसियों की तजस्सुस में लगे रहते हैं, या सास बहू या बहू सास या नन भावज या भावज नन या देवरानी जेठानी कहाँ गई थी, किधर गई थी, बच्चों से पूछा जा रहा है। फैमिली के मेंबर जैसे चले गए या देवरानी जेठानी में से कोई एक चला गया तो अब बच्चे रह गए, बच्चों से टोली जा रही है, अम्मा कहाँ गई थी, किसके पास गई, कहाँ जानी थी, क्या बातें कर रही थी ना। इसी तरीके से बहुत सारे इंसान तजस्सुस करता है, तो दुनिया और आखिरत में इसकी सजा मिल जाती है और तजस्सुस यानी टो करने वाला जलील होकर रह जाता है। मोमिन का काम यह है कि अगर अपने मुसलमान भाई का कोई ऐब देखे तो उसको वो छुपाए, ना कि ये कि ऐसे ऐब को पीछे पड़कर उसके टोह में लग जाए। हजरत उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी की कोई ऐसी चीज देख ली जिसके जाहिर होने को अच्छा नहीं समझता था, फिर उसको छुपा लिया, तो उसका इतना बड़ा सवाब है कि जैसे किसी ने जिंदा दफन की हुई लड़की को जिंदा कर दिया। तो ये क्या है, इतना बड़ा सवाब है, तो सवाब अजर बहुत बड़ा है। याद रहे कि जिस तरह किसी के ऐब या गुनाह या बदहाली का पता चलाया जाए, ये सब तजस्सुस में दाखिल है, टो में दाखिल है। और आप देखिए कि छुप कर बातें सुनना या कान लगाना या अपने आप को सोता हुआ जाहिर करके ये मालूम करना कि मेरे पीछे पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं, या किसी की बातें गौर से सुनना, या कोई भी जो जराए होते हैं या कुछ माइक्रोफोन फिट कर दिए जाते हैं या चीजें लगा दी जाती हैं, आज तो बहुत तरक्की हो गई ना, तो ये सब क्या है, तजस्सुस में शामिल है, तो इससे मना किया गया। साफी नसीहत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाई वला यगतब बादकुम बादा, कि तुम आपस में एक दूसरे की गीबत मत करो, यानी कि गीबत क्या, पीठ पीछे बुराइयां ना करो। मजीद फरमाया आयुहिब्बु अहदकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूहु, क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, तो उसको तो तुम नागवार समझते हो ना। यानी गीबत करना अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है। जैसे तुम्हें मुर्दे भाई का गोश्त खाना गवारा नहीं, उसी तरह गीबत करना भी नागवार होना जरूरी है। तो कोई शख्स ऐसा नहीं, यहाँ तक कि जो सबसे पहला दुनिया में जो कत्ल हुआ, काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, तो काबिल ने भी इतना ज्यादा हसद दुश्मन होने के बाद भी अपने भाई को उसने खाना नहीं गवारा समझा ना, उसको दफन करना गवारा समझा। तो कैसा ही जानिए दुश्मन हो, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपने भरदार भाई का गोश्त खा ले, जितना भी गैर गुजरा है, तो हर एक को नागवार होगा। तो बात यह है कि गीबत बहुत बुरी चीज है। दुनिया में कुछ महसूस नहीं होता कि कयामत के दिन जब इंसान को इतनी छोटी सी जबान की जो खेतियां काटनी पड़ेंगी ना, उस वक्त एहसास होगा कि हाय हमने तो क्या किया। लेकिन उस वक्त का पछताना कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। अब इस बात को समझे कि गीबत क्या चीज है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से सवाल किया, क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ही ज्यादा जानने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा अपने भाई को इस तरह याद करना कि उसकी उसे बुरा लगे, तो ये गीबत है। एक शख्स ने अर्ज की कि जो बात मैं बयान कर रहा हूँ अगर वो मेरे भाई के अंदर मौजूद हो तो उसे बयान करने के बारे में क्या इरशाद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तेरे भाई में वो ऐब की बात मौजूद है जिसे तू बयान करता है तो तब भी वो गीबत है, और अगर तूने कोई ऐसी बात बयान की जो उसके अंदर नहीं है तब तो तूने उसके ऊपर बुहतान गढ़ा है। बुहतान गीबत से भी बड़ा है। तो हदीस से मालूम होता है कि किसी का ऐब जो उसमें हो बयान करना ही क्या है, गीबत है। तो गीबत की तारीफ क्या है, किसी के अंदर ऐसा ऐब जो उसके अंदर मौजूद हो उसके मुंह पर कहा जाए या उसके पीठ पीछे कहा जाए तो ये गीबत है। और अगर झूठी बात किसी के जिम्मे लगा दी जाए, जैसे बुहतान है, तो उसके अंदर अगर वो ऐब है भी नहीं है उसके ऊपर,
लगा दिया, इल्जाम लगा दिया, तो दरअसल ये क्या है, बहतान है। तो इसमें दो गुना गुना है, गीबत से बढ़कर क्या है, बहतान है, डबल गुना। तो एक गुना तो क्या है, तहमत लगाना, और दूसरा क्या है, गीबत करने का। तो डबल डबल गुना पड़ेगा उसके ऊपर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, जो अपने भाई को ऐसे तरीके पर याद करना जिससे उसे नागवारी हो। तो इससे ये बात मालूम हुई कि सामने कहना भी गीबत है। ठीक है। तो बहुत से लोग समझते हैं हम तो जो होता है हम तो मुंह पे कह देते हैं, हम तो पीठ पीछे नहीं कहते, लेकिन क्या है, अगर किसी के अंदर कोई बात बुराई भरी हुई है उसके मुंह पे हम उससे कह रहे हैं, तो ये भी क्या है, गीबत है। और तहमत लगाना भी गीबत में भी शामिल है, क्योंकि ना ये दोनों चीजें सुनने वाले को नागवार होती हैं। गीबत की बुनियादें ये हैं कि जिस शख्स के बारे में कुछ कहा जा रहा है उसे बुरा लगे, वो चाहे सामने हो चाहे पीठ पीछे हो, ये सब कुछ क्या है, गीबत होगा। तो जो लोग गीबत करते हैं फिर वो यूं कह देते हैं ना कि मैं गलत नहीं कहता हूँ, मैं सही कह रही हूँ, और मैं जो भी कह रही मैं यकीन मान, मैं तो ना मुंह पे भी कह सकती हूँ। इसी तरह से कहकर इंसान कबीरा गुनाह करता चला जाता, करता रहता है, जिसका अजाब और वबाल बहुत बड़ा है, और समझता है कि हम बहुत गुनाह से बरी हैं। तो ऐसा नहीं है, वो गुनाह के वबाल में भरा हुआ है। गीबत का ताल्लुक चूंकि हुकूकुल इबाद से है, इसीलिए गीबत से बचने का एहतमाम करना बहुत सख्त जरूरी है। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गीबत जिना से भी ज्यादा सख्त है। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, गीबत जिना से ज्यादा सख्त कैसे है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स जिना करता है, फिर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसे माफ कर देता है। और किसी शख्स की गीबत वो करता है और उस वक्त तक उसकी मगफिरत नहीं होगी जब तक वो शख्स उसे खुद ना माफ करे, इसकी गीबत की गई है। इतनी बड़ी इसकी तौबा की जो कफारा है। ठीक है, तो कितना बड़ा कफारा है। और जो इंसान की आदत है कि इनकी बुराई उनकी बुराई, उनकी गीबत, किस किस से इंसान मगफिरत की जो है माफी मांगेगा कि मुझे माफ कर दिया? तो फिर आप पहले उसकी गीबत करें, फिर जाके उसी से आप माफी मांगे, तो इससे तो बेटर है ना कि इंसान खामोश रहे, सब्र करे, और अल्लाह से कहे जो बात बुरी लग रही है किसी की। तो बात दरअसल ये है कि गीबत करने में हुकूकुल अल्लाह और बंदे का हक दोनों का जाया करना है। अल्लाह ताला ने चूंकि गीबत करने से मना फरमाया है, इसीलिए गीबत करना हराम है और कबीरा गुनाह है। एक हदीस में है, गीबत का कफारा ये है कि तो उसके लिए इस्तगफार करे जिसकी गीबत की गई है, और दुआ करे कि ए अल्लाह, हमारी और उसकी मगफिरत फरमा दीजिए। यहाँ तक की है कि एक हदीस में आता है कि जिस शख्स की गीबत की गई है तो उसके लिए अल्लाह से ये दुआ करना कि अल्लाह ताला उसे अपनी कुर्ब अता फरमा दे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस रात को मुझे मेराज कराई गई, जैसे लोगों पर मेरा गुजर हुआ जिनके तांबे के नाखून थे और वो उनसे अपने चेहरे को और सीने को छील रहे थे। मैंने जिब्रील से पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि ये वो लोग हैं जो लोगों को बेआबरुआई करते थे, यानी कि उनकी गीबत करते थे। गीबत करने वाले आयत करीमा पर और इस सिलसिले की वईदों पर गौर करें कि जिस जिस तरह गीबत करना हराम है ना, उसी तरह गीबत सुनना भी हराम है। ठीक है, गीबत करना जैसे हराम है उसी तरह गीबत सुनना भी हराम है। अगर और किसी शख्स की गीबत की या कर रहा है तो सुनने वाले पर लाजिम है कि उसे रोक दे, उसे उसकी बात को काट कर दे, यानी चुप करा दे, उसको खामोश करा दे, या वहां से उठकर चला जाए। तो जिसकी जब गीबत हो रही होती है ना, तो उसकी तरफ से क्या है, या तो फिर दिफा कर दे, या जिसकी गीबत कर रहा है उसकी तरफ से क्या है, बचाव करे, दिफा करे। और जो गीबत होती है, ऐसा नहीं है गीबत जबान से होती है। गीबत क्या है, जबान से भी होती है, लिख कर भी होती है, और आंखों से भी होती है, हाथ से भी होती है, सर के इशारों से भी होती है। तरह तरह से गीबत लोगों की हो जाती है, यानी कि इशारों से ही लोग कर देते हैं ना कि देखो देखो ऐसे हो रहा है या वैसे हो रहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी मुसलमान की किसी जगह बेहुरमती की जा रही हो और उसकी आबरू घटाई जा रही हो, वहां जो शख्स मौजूद हो तो उसकी मदद ना करे, यानी बुराई करने वालों को उसके अमल से ना रोके। अल्लाह ताला ऐसी जगह उसे बगैर मदद के छोड़ेगा जहां वो अपनी मदद का ख्वाहिशमंद होगा। और जिस किसी मुसलमान की ऐसी जगह मदद की जहां उसकी आबरू घटाई जा रही हो और बेहुरमती की जा रही हो, तो अल्लाह ताला उस शख्स की ऐसी जगह मदद फरमाएगा जहां वो अपनी मदद का ख्वाहिशमंद होगा। इन रिवायत से मालूम हुआ कि गीबत करना भी हराम है और गीबत सुनना भी हराम है। अगर किसी के सामने कोई शख्स किसी की गीबत करने लगे तो उसका दिफा करना जरूरी है, उसका बचाव करे, वरना वहां से वो हट जाए, खामोश हो जाए, चला जाए। आयुहिब्बु अहदकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरहितुम, क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम अपने मरे हुए भाई का, मुर्दार भाई का गोश्त खाना तुम्हें पड़े, तो तुम्हें इसको तो तुम नापसंद करोगे ना।
تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں ایک واقعہ مروی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے زنا کر لیا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 4 مرتبہ اقرار کیا کہ میں نے ایسا کیا، پھر ان کو سنسار کر دیا گیا۔ پھر ایک شخص نے اپنے ساتھی سے راہ چلتے ہوئے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی، لیکن اسے رہا نہیں گیا، یہاں تک کہ کتے کی طرح اس کو رجم کر دیا گیا، یعنی پتھروں سے مارا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سن لی تو خاموشی اختیار فرمائی، اور پھر کچھ دور آگے بڑھے تو ایک مردے گدھے پر سے گزر ہوا، تو جو اوپر کو ٹانگ اٹھائے ہوئے پڑا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا فلا کہاں ہے، یعنی جنہوں نے باتیں کہی تھی وہ دونوں کہاں ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہیں۔ فرمایا تم دونوں اترو اور اس مردار گدھے کی لاش کو کھا جاؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کون کھا سکتا ہے اسے مردار گدھے کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو ابھی ابھی تم نے اپنے بھائی کی بے عزتی کی ہے، وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے زیادہ سخت ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک وہ اس وقت جنت کی نہروں میں گوتے لگا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو رجم کیا گیا، جس نے سچی توبہ کر لی گئی، وہ جنتوں میں ہے، نہروں میں گوتے لگا رہا ہے۔ لیکن جنہوں نے اتنی سی بات کہہ دی، اب ان کے لیے کیا ہے؟ وعید ہے۔ تو مردہ شخص کی بھی غیبت کرنا حرام ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے جس طرح زندوں کی غیبت نہیں کر سکتے، اسی طرح مردوں کی بھی غیبت نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھیں یہ ضروری نہیں کہ زبان سے ہی غیبت کی جائے، چگلی کی جائے۔ تو غیبت تو وہی ہے کہ انسان آنکھوں کے اشارے سے کرتا ہے، ہاتھ کے اشارے سے کرتا ہے، نقل اتارنے سے بھی غیبت ہوتی ہے، کسی کی اولاد میں عیب نکالنے سے بھی غیبت ہوتی ہے، کسی کی بیوی کا کوئی بھی عیب بیان کر دینا، اس میں دوہری غیبت ہے۔ باپ کی بھی غیبت ہوتی ہے، اولاد کی بھی غیبت ہوتی ہے، بیوی کی بھی غیبت ہے اور شوہر کی بھی غیبت ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو غیبت کا ذوق و شوق ہوتا ہے، جس سے بھی ملتے ہیں، جہاں ملتے ہیں کسی نہ کسی کی برائی یا تذکرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آخرت کے عذاب سے بچنے کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو اتنا بڑا عذاب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسا ہے کہ جیسے تم نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام برائیوں سے حفاظت فرمائے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 13۔ اے لوگوں ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، اور تمہاری جماعتیں اور قبیلے بنا دی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب میں بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ دانا ہے اور باخبر ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس نے تمام انسانوں کو ایک ہی نفس سے پیدا فرمایا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر انہی سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بہت پیاری آیت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کیا بہت زیادہ عزت والا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 14۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں ہی کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، یعنی مخالفت چھوڑ کر مطیع ہو گئے، کیونکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ آیت 15، 16 اور 18، 17 اور 18 دیکھیں۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائے، پھر شک و شبہ نہ کرے، اور اپنے مالوں میں سے اور اپنی جانوں میں سے راہ الہی میں جہاد کرتے رہیں، یہی سچے راست باز ہے۔ آیت 16۔ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اپنے مسلمان ہونے کا تجھ پر احسان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم راستہ گو ہو۔ یقین مانو کہ آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سے دیکھ رہا ہے۔ اس آیات میں دراصل جو عربی لوگ اسلام میں جو داخل ہوتے ہیں اپنے ایمان کا بڑا چڑھا کر دعویٰ کرتے تھے، تو حالانکہ دراصل ان کے دل میں ابھی تک ایمان کی جڑیں مضبوط نہیں، یعنی کہ منافقوں کا یہاں پہ طرز عمل ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یہ دعویٰ کرنے سے روکا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ چونکہ ابھی تک تو ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، اور تم یوں نہ کہو کہ ہم کیا ہے ایمان لائے، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، یعنی اسلام لائے ہیں، ابھی نبی کی اطاعت میں آئے ہیں۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔